السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتہاد کے متعلق آپ نے پوچھا، غالباً آپ کی کسی سے گفتگو چل رہی ہوگی امیر معاویہ کے اوپر، جب یہ ناسبی کو ہم قرآن اور حدیث اور خلفائے راشدین کے عمل اور محدثین، محققین، مورخین، اضلاء اربعہ کی تمام تصانیف سے یہ دکھا دیتے ہیں کہ وہ غلطی پر تھے، خلیفہ راشد حضرت علی حق پر تھے، تو پھر وہ اپنی غلطی کو جو ہے نا چھپانے کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد کا جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ خطا پر تھے، غلطی پر تھے، پھر وہ اجتہاد کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات جان لیں کہ ہم ناسبی سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اجتہاد ہوتا کیا ہے، کون اجتہاد کرتا ہے اور کس موقع پر کیا جاتا ہے اور اس کی صورت کیا ہوگی۔ اس میں یہ چیز آپ سمجھ لیں، جب بھی آپ نواسب سے گفتگو کریں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اجتہاد تب کیا جائے گا جب کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ جو قرآن میں نہ ہمیں ملے، پھر ہم دیکھیں گے حدیث اور سنت میں، وہاں بھی ہمیں نہ ملے، پھر ہم دیکھ لیں گے خلفائے راشدین کے عمل میں، وہاں بھی ہمیں نہ ملے، تو پھر کیا کیا جائے گا۔ اب جو چیز قرآن میں نہ ہو، وہ چیز حدیث اور سنت میں بھی نہ ہو اور خلفائے راشدین کے عمل میں بھی نہ ہو، تو یہ سمجھ لیں پھر وہ دین تو نہیں رہ جائے گا نا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اجتہاد کی چادر اڑاتے ہیں معاویہ بن سفیان کو، کہ جب معاویہ بن سفیان ایک چنے ہوئے خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو تم میں سے ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اچھا، کیا حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان یہ سارے اولو الامر ہیں اپنے اپنے دور میں؟ ان کی اطاعت کرو۔ اگر ان کی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ کا تنازع ہو گیا ان کے ساتھ تو چلو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ اب تنازع ہو گیا اس کا معاویہ کا، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف آیا؟ یعنی کہ اللہ نے تو کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اموال اور ایک دوسرے کی جانوں کو ضائع مت کرو بالباطل، جس طرح تم ایام جہالت میں کیا کرتے تھے۔ تو اب اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ جو سبقت لے گئے اور جو پہلوں میں سے تھے انصار اور مہاجرین میں سے، کیسا کیٹیگوری کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک گن کے بتا دیا۔ اب جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے پھر اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو اب معاویہ بن سفیان نہ سابقون، نہ اولون، نہ انصاری، نہ مہاجر، اب معاویہ بن سفیان جس سٹیج پہ کھڑے ہیں وہ بعد والوں میں سے ہے، تو قرآن انہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو احسان کے ساتھ۔ ان کا تنازع ہو گیا نا تو قرآن کی طرف آؤ، تو قرآن تو کہہ رہا ہے ان کی اطاعت کرو۔ اور حضرت علی کو کوئی یہ ثابت کر دے کہ وہ سابقون الاولون میں سے نہیں تھے، مہاجر نہیں تھے، چنے ہوئے خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ راشد نہیں تھے، سب کچھ تو ہے۔ اچھا، پھر اب وہ قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آتی، تو قرآن کی ایک اور آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات، کہ تم میں سے وہ اب برابر نہیں ہو سکیں گے جو ایمان لائے اور قتال کیا فتح سے پہلے اور فتح کے بعد والے۔ تو معاویہ بن سفیان یہ بعد والوں میں سے تھے نا، تو یہ برابر ہی نہیں تھے، ان کو تو خود اللہ نے کہہ دیا تم لوگ برابر نہیں ہو، تو تب یہ اتباع کر لیں۔ یعنی کہ قرآن کی آیتوں سے ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات، اتباع نہیں کر رہے یہ۔ اب ہم آ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا اللہ کے نبی نے حضرت علی کے حق پر ہونے کی، مولا المسلمین ہونے کی، ہارون من موسیٰ ہونے کی، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے قتال جائز ہے؟ رسول اس سے محبت کرتا ہے، واقعہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ ساری حدیثیں موجود ہیں نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن جو ہے نا علم دیتے ہوئے یہ کہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک پر جاتے ہوئے کہا، ہارون من موسیٰ کی مثال دی۔ تو اگر ہم حدیثوں میں جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرما دی، یہاں تک قتال کا بھی بتا دیا کہ احد منکم، تم میں سے ایک ہوگا، قاتل علی تعویل القرآن کما انا قاتل علی تنزیل القرآن، یعنی کہ اپنے قتال کو اللہ کے نبی نے اس کے قتال کے ساتھ تشبیہ دی، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر قتال کیا ہے اس طرح تم میں سے ایک قرآن کی تعویل پر قتال کرے گا۔ وہاں تو ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا بھی انا ہوا یا رسول اللہ، قلت لا،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا نام لیا. اب حضرت معاویہ کو چاہیے تھا، قرآن کی آیتوں سے تو نہیں انہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے، وہ بعد میں ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، انہیں اتنا زیادہ قرآن پہ عبور نہیں تھا. تو ٹھیک ہے، حبر الامہ ان میں موجود تھا نا، جو قرآن کا بہترین جو تفسیر کرنے والا، وہ بھی حضرت علی کے لشکر میں تھا. تو یہ پھر حدیث پہ آ جاتا ہے. یہ اتنی حدیثیں میں نے بیان کر دی. اچھا، ابھی حدیث بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر انہیں مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بیعت کی ہے، تو پھر اس کے خلاف قتال کرنا کوئی اجتہاد نہیں. اچھا، اب ہمیں حجت بنانا ہے حضرت علی خلیفہ راشد کو. اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ تو اجتہاد کر رہا ہے، ایک نیکی پا رہا ہے اور میں اس کو قتل کرنے آ رہا ہوں، یعنی کہ جس چیز کا حضرت علی کو نہیں پتہ چلا، آج کے مولوی کو پتہ چل گیا کہ معاویہ تو مجتہد تھا. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، معاویہ مجتہد نہیں تھے. مجتہد کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام میں آلموسٹ گنے چنے 10 سے 11 صحابہ جو ہے نا وہ مجتہد تھے. امام شوکانی، ابن قیم وغیرہ نے سب نے لکھا ہے اس کے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہاد کیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اجتہاد کیا کرتے تھے. نعمان بن ثابت جو تھے وہ اجتہاد کیا کرتے تھے. ابن مسعود بہترین مجتہد تھے، وہ اجتہاد لوگ کروایا کرتے تھے ان سے. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لوگ اجتہاد کروایا کرتے تھے. وہ ان معاملات میں کروایا کرتے تھے جو معاملات قرآن و حدیث میں نہیں بیان ہوئے تھے. اس پر حضرت علی سے جو میں نے صحابہ کرام کے کافی اور بھی صحابہ کرام ہیں، 10 سے 11 صحابہ کرام ہیں جو کہ مجتہد تھے. انس بن مالک جو کہ 10 سال نبی کو وضو کرواتے رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، مجتہد نہیں ہیں. ابو ہریرہ مجتہد نہیں ہے. ابن عمر مجتہد نہیں ہے. کتنے جلیل القدر صحابی مجتہد نہیں ہیں. 313 صحابی ہیں بدر کے، وہ مجتہد نہیں ہیں سارے. معاویہ کہاں سے مجتہد ہو گئے؟ پہلے تو معاویہ مجتہد ہیں ہی نہیں بھئی. انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام میں آئے، وہ آ کے کیسے مجتہد ہو گئے؟ لوگ اجتہاد کروانے کے لیے ان چیدہ صحابہ کرام کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ اجتہاد کیا کرتے تھے. پہلی بات تو معاویہ مجتہد ہی نہیں تھا. اور یہ جو روایت لے کر آتے ہیں نا کہ جو حکمران اجتہاد کرے گا وہ غلطی لگ جائے گی تو اللہ ایک نیکی دے گا، یہ عادل حکمرانوں کے لیے ہے. یعنی کہ ایک ایسا عادل حکمران ہو، خلیفہ راشد ہو، اس کو کوئی معاملہ پیش آ جائے اور وہ اس کو قرآن میں دیکھے نہ ملے، حدیث میں دیکھے نہ ملے، پھر وہ خلفاء راشدین کے عمل میں دیکھے نہ ملے، پھر وہ کیا کرے؟ وہ اجتہاد کرے. یہ عادل حکمران کے لیے ہے، خلیفہ راشد کے لیے ہے، جس کو اللہ خلافت دے. یہ باغیوں کے لیے نہیں ہے. اس طرح تو پھر یہ جو خود کش حملہ آور ہیں، سارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے مفتی ہیں، یہ تو پھر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو بھی پھر ایک نیکی ملے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ جو اجتہاد کی بات ہوئی ہے نا، یہ 300 سال کے بعد حسین القرابسی ایک بندہ تھا جس نے یہ اجتہاد کا چوہا چھوڑا تھا. اس نے کہا تھا کہ معاویہ نے تو اجتہاد کیا تھا. اس سے پہلے 300 سال کے پہلے متقدمین میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ مجتہد ہے یا اس نے اجتہاد کیا ہے. کسی نے نہیں کہا آج تک. اور معاویہ بن سفیان تو حکمران ہے ہی نہیں، وہ تو معزول امیر شام ہے. حضرت علی خلیفہ راشد ہے. اب یہ لوگ معاویہ کو غلطی پر ماننے کے بعد یہ اس طرح کی حماقتیں کرتے ہیں کہ جی اب ان کو ایک اجر مل رہا ہے. کوئی اجر نہیں مل رہا ہے. جو عادل حکمران ہے نا، وہ بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، پہلی بات تو جو قرآن اور حدیث اور سنت میں نہیں ملتا وہ دین نہیں رہ جاتا. اب وہ چیز ایسی آتی ہے کہ وہ اس کے اوپر اجتہاد کرتا ہے اور اس کو تلوار کے زور پر اجتہاد کو منوائے گا بھی نہیں. وہ ایک لمحے کا اجتہاد ہوگا، وہ فتویٰ دے دے گا بھی ایسا کر لو. کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا وہ دین ہے ہی نہیں. یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے. حضرت علی تو فرض عین کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں. یہ کوئی اجتہاد ہے؟ قرآن کی آیتیں آ گئیں کہ باغیوں سے قتال کرو. قرآن کی آیتیں آ گئیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کرو. قرآن کی آیتیں آ گئیں کہ سابقون الاولون کے احسان سے اتباع کرو. قرآن کی آیتیں آ گئی تم برابر نہیں ہو جو فتح کے بعد اسلام میں آئے ہو، تو اپنے سے بہتروں کے اوپر قتال منعقد کرتے ہو. جن کو اللہ بہتر کہہ رہا ہے تم احسان سے ان کی اتباع کرو، اللہ حکم دے رہا ہے آپ کو. تو یہ بالکل مجتہد نہ تھے، نہ وہ اجتہاد کر رہے تھے، نہ ان کا اجتہاد تھا. اور پھر اگر یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ایک نیکی ملے گی اجتہاد کی، اس کے اوپر ہم نے کافی دفعہ ان لوگوں کو لاجواب کیا ہوا ہے. کیا معاویہ بن سفیان نے قتل عمار پر بھی نیکی ملے گی معاویہ کو؟ کیا معاویہ کو یزید کو مسلمانوں کو مسلط کرنے کی بھی ایک نیکی ملے گی؟ مروان جیسے ناصبی کو مدینہ کے گورنر بنانے پر بھی ایک نیکی ملے گی؟ حجر ابن عدی کو قتل کرنے پر بھی نیکی ملے گی؟ عمار یاسر کا سر کاٹ کے معاویہ کے لشکر میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کی نیکی ملے گی؟ اور تو اور محمد بن ابی بکر کو مردہ گدھے کی کھال میں رکھ کر جلانے سے بھی معاویہ کو نیکی ملے گی.
یہ سارے کام اور بھی بڑے کام ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کتب ستہ کے متفقہ علیہ سٹیمپڈ احادیثوں سے، جس کے اوپر محققین، محدثین، مورخین نے صحیح کے حکم لگائے. تو ہم وہ بیان نہیں کرتے کہ یار ہمیں کسی کی توہین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب یہ خلیفہ راشد اور رسول اللہ کے خاندان سے قتال کرنے پر نیکی دیتے ہیں، تو پھر یہ نیکی لیتے لیتے اپنے ایمان سے خارج ہو جائیں گے کہ جو حضرت رسول اللہ کے خاندان سے قتال کرے اس پر افسوس اور اس پر جو ہے نا گریہ کرنے کے بجائے فخر سے کہتے ہیں کہ ایک نیکی ملے گی. یہ کوئی مجتہد نہیں تھا، نہ کوئی اجتہاد یہ کہتا ہے، نہ یہ اجتہاد کی تعریف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجتہاد کے متعلق آپ نے پوچھا، غالباً آپ کی کسی سے گفتگو چل رہی ہوگی امیر معاویہ کے اوپر، جب یہ ناسبی کو ہم قرآن اور حدیث اور خلفائے راشدین کے عمل اور محدثین، محققین، مورخین، اضلاء اربعہ کی تمام تصانیف سے یہ دکھا دیتے ہیں کہ وہ غلطی پر تھے، خلیفہ راشد حضرت علی حق پر تھے، تو پھر وہ اپنی غلطی کو جو ہے نا چھپانے کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد کا جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ خطا پر تھے، غلطی پر تھے، پھر وہ اجتہاد کی طرف لے جاتے ہیں. اس ضمن میں یہ بات جان لیں کہ ہم ناسبی سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اجتہاد ہوتا کیا ہے، کون اجتہاد کرتا ہے، اور کس موقع پر کیا جاتا ہے، اور اس کی صورت کیا ہوگی.